جب پاکستان کے دفاع کے علامتی ادارے ہیں شہداء کی یادگاروں پر، غازیوں کی یادگاروں پر جو خوفناک حملے ہوئے، وہ آج بھی مناظر پوری قوم کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ کی اس بلڈنگ میں کابینہ کا اجلاس کا مقصد یہی ہے کہ پوری قوم کو ہم یہ بتا سکیں کہ یہ ایوان قوم کی ملکیت ہے اور آپ کے حقوق کی ترجمانی کا مرکز ہے۔ آج ہم پارلیمنٹ کے اس بلڈنگ سے پوری قوم کو یکسوئی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہداء، اپنے ہیروز اور ان کے اہل خانہ کو نہ صرف قیامت تک یاد رکھیں گے بلکہ ان کے لیے والہانہ یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ حملے کیوں کیے گئے۔ اس لیے کہ اس وقت کی مئی کے مہینے میں 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت سر توڑ کوشش کر رہی تھی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ شاید یہ حملے نہ ہوتے اگر ایک کٹ پتلی حکومت کو ایک ہٹایا نہ جاتا۔ شاید یہ حملے نہ ہوتے کہ اگر پاکستان کے برادر ممالک اور دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات کو خرابی کے حوالے سے آخری حد تک پہنچا دیا گیا تھا، اس کو پی ڈی ایم کی حکومت پوری یکسوئی کے ساتھ دوبارہ بہتر کرنے میں جو دن رات کوشش کر رہی تھی، اس کے لیے یہ حملے کیے گئے کہ یہ تعلقات دوبارہ استوار نہ ہوں۔ شاید یہ حملے نہ کیے جاتے 9 مئی 2023 کو اگر خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی اور زیورات اور زمینوں کی خرید و فروخت اور کرپشن کی جو اس وقت بھرمار تھی، اس کا اگر نوٹس پی ڈی ایم کی حکومت نہ لیتی تو شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا۔ شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا اگر 190 ملین پاؤنڈ میں جو بدترین خیانت کی گئی اور وہ ایک قومی جرم تھا، اس کا اگر پی ڈی ایم کی حکومت نوٹس نہ لیتی تو شاید یہ حملے نہ کیے جاتے۔ شاید یہ حملے نہ کیے جاتے اگر بعض اہم عہدوں پر میرٹ سے ہٹ کر اگر پی ڈی ایم کی حکومت اپوائنٹمنٹس کر دیتی تو شاید یہ حملے نہ ہوتے۔ اور شاید یہ حملہ نہ ہوتا 9 مئی 2023 کو کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کا آفس جو ایک فورن فنڈنگ کا کیس تھا، اس کا اگر نوٹس نہ لیتا اور اسٹیٹ بینک کے پاس بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے جو ایویڈنس تھا irrefutable، اس سے اگر نظر چرا لی جاتی تو شاید 9 مئی 2023 کو یہ حملے نہ ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو نہ صرف پاکستان کے خلاف بغاوت کی گئی بلکہ ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جمہوری ملک، کوئی آئین اور قانون پر چلنے والا ملک اپنے ہیروز، اپنے شہداء کے ساتھ یہ سنگین مذاق اور ان کے خلاف جو بدترین زبان استعمال کی گئی اور جس طرح سے جتھے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، کوئی ملک اس کو برداشت کر سکتا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب صاف نفی میں ہے۔ کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں فسادیوں کو، چاہے وہ 2007 ہو اور چاہے وہ حالیہ دنوں میں 2021 میں جو وہاں پر حملے ہوئے، کیا ان کو کھلی چھٹی دی گئی؟ کیا وہاں پر کالم نگاروں اور دانشوروں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا؟ کیا ان کو سزائیں نہیں دی گئیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فسادیوں کو جو قوم کے خلاف بلا سوچے سمجھے اور اپنی ذات کے لیے جہاں پر بھی حملہ آور ہوئے، قانون نے ان کو اپنی گرفت میں لیا۔ اور سب سے بڑی مثال حضرت بابا قوم حضرت قائد اعظم کی ہے کہ ان کی جو تاریخی، ان کی جو جدوجہد تھی، ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی جو محنت تھی، کوئی ایسی کوئی مثال ملتی ہے تاریخ میں کہ جہاں پر بدگمانی، گالم گلوچ یا اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کی جو تحریک ہے، ان کی لیڈرشپ ان تمام چیزوں سے بلند ہے، اور وہ ایک مثال ہے پوری قوم کے سامنے۔ اور صرف یہ نہیں، پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، 1947 کے بعد کیا کیا کڑے امتحانات سے سیاستدان نہیں گزرے، کتنی کتنی عظیم سیاستدانوں نے قربانیاں نہیں دیں، اور کتنے کتنے سخت ان کے اوپر رقیق حملے نہیں ہوئے، اور جیلیں برداشت کی، ہتھ کڑیاں۔ مگر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ماں سوائے 9 تاریخ کے واقعے کے جب کبھی اس طرح کے امتحانات سے سیاستدان گزرے تو کسی نے کہا کہ پاکستان کھپے، اور کسی نے کہا کہ تمام تر مظالم اور تمام تر مشکلات اور ظلم کی جو پہاڑ تھے ان کو برداشت کیا، اور کہا کہ میں پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا تو دور کی بات، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہیں وہ مثالیں جو پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر یہ جو اسپیشل سیشن ہم نے کابینہ کا جو یہاں پر بلایا ہے، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ جنہوں نے حملے کیے وہ چاہتے ہیں کہ آج اس کے اوپر جھوٹ کا پردہ گرا دیا جائے، اور یعنی ڈھڑائی کے ساتھ قوم کو جھوٹ اور تمام تر جو دوسرے ہتھ کنڈے کے ذریعے قوم کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف مبذول کروائی جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ 35 پنکچر کی بات کی تھی، اور جب اس کا راز کھلا تو ان کے پاس منہ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سائفر کے حوالے سے کیا کیا پینترے بدلے، کبھی اس کو امریکی سازش قرار دیا، اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں سرد مہری کے موجب بنے۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ امریکی سازش نہیں، یہ تو یہاں کے لوگوں کا کردار ہے، پھر دوبارہ پینترا بدلا کہ نہیں، یہ تو امریکی سازش ہے۔ پاکستان کی نہ صرف رسوائی کی، ہمارے تعلقات کو بہت اس کو ذوف پہنچایا، پاکستان کے تعلقات کو دھچکا لگا، اور آج تک ہم پوری اجتماعی کاوشیں بروئے کار لا رہے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو دوبارہ اس سطح پر لے آئیں جس سے کہ برابری کی سطح پر ہم دوبارہ اپنے ان دوستوں سے، ان ممالک سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھا سکیں۔